حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ علیہ، جن کا اصل نام شیخ بہاءالدین زکریا تھا، بر صغیر پاک و ہند کے ان عظیم اولیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت، فقر و تصوف، اصلاح باطن اور مخلوق خدا کی خیر خواہی میں گزارا۔ آپ کی ولادت 1170 حمزہ کے قریب قندھار افغانستان کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں ہوئی، جہاں آپ کے والد محترم بھی ایک جید عالم اور صوفی منش شخصیت تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت عبادت و ریاضت، علم و حکمت اور زہد و تقوی کی طرف مائل تھی۔ والدین نے آپ کی تربیت قرآن و سنت کے سائے میں کی۔ بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر علوم دینیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو اور دیگر علوم پر مہارت حاصل کی۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کو علم و عرفان کی جو پیاس تھی وہ آپ کو دور دراز علاقوں میں کھینچ لے گئی۔ بغداد، خراسان، ہرات، نیشاپور اور دیگر علمی مراکز کا سفر کیا، جہاں آپ نے وقت کے جلیل القدر علماء و مشائخ سے کسب فیض کیا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ سے ہوئی، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے۔ انہوں نے حضرت بہاءالدین زکریا کو خلافت سے نوازا اور حکم دیا کہ ملتان جا کر دین اسلام کی اشاعت کریں۔ اس وقت ملتان ہندوؤں، بدھوں اور دیگر مذاہب کا گڑھ تھا، لیکن حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ نے نہایت حکمت، حلم، شفقت اور روحانی طاقت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کی۔ آپ کا انداز تبلیغ نہایت نرم، محبت بھرا اور مؤثر تھا۔ آپ نے دین کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا، نہ کہ صرف زبانوں تک۔ ملتان کی گلیاں، بازار، مدرسے، خانقاہیں سب آپ کے اخلاق و کردار سے جگمگا اٹھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی روحانی مجسموں میں شریک ہونے والا انسان دل کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا۔ آپ نے ملتان میں ایک عظیم خانقاہ قائم کی جو بعد میں علم، روحانیت، فقر اور خدمت خلق کا مرکز بن گئی۔ اس خانقاہ میں ہزاروں مریدین اور طالب علم آیا کرتے، جنہیں نہ صرف دینی علوم سکھائے جاتے بلکہ باطن کی صفائی اور روح کی تطہیر کی تعلیم بھی دی جاتی۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ نہ صرف صوفی تھے بلکہ بڑے عالم، قاضی، فقی، مفسر اور ماہر حدیث بھی تھے۔ آپ کا فتوی دور دور تک معتبر سمجھا جاتا۔ سلطنت دہلی کے بادشاہ بھی آپ کی عزت کرتے اور مشورے لیتے۔ آپ کی خانقاہ میں مسلمان، ہندو، سکھ سب آتے اور دلوں کو سکون پاتے۔ آپ کی تعلیمات محبت، ودت، عدل، حلم، قناعت اور عاجزی پر مبنی تھیں۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ جو انسان دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرتا وہ کامل انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کا وجود لوگوں کے لیے شفا، ہدایت اور تسکین قلب کا ذریعہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک ہندو راجا آپ کی خدمت میں آیا جس کا بیٹا لالاج بیماری میں مبتلا تھا۔ آپ نے شفقت سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ بچہ شفا یاب ہو گیا، جس کے بعد وہ راجا مسلمان ہو گیا۔ اس جیسے بے شمار واقعات آپ کی زندگی میں موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں غیر مسلموں کو اسلام کی آغوش میں داخل کر دیا۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کی زندگی میں نظم و ضبط، ترتیب اور اخلاص نمایاں تھا۔ آپ خود بھی شب بیداری فرماتے، کثرت سے روزے رکھتے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ کا لباس سادہ، غذا معمولی اور طبیعت بے حد متواضع تھی۔ آپ نے سکھایا کہ اللہ کی راہ میں فقر اختیار کرو مگر دل کو بادشاہ بناؤ۔ آپ نے خانقاہ کے ذریعے روحانی تربیت کا ایک عظیم نظام قائم کیا جس نے بعد کے صدیوں میں پورے بر صغیر کو متاثر کیا۔ آپ کے خلیفہ مجاز اور فرزندی حضرت صدر الدین عارف اور پوتے حضرت شاہ رخ عالم بھی اسی راہ کے عظیم رہبر بنے۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کے دست مبارک پر لاکھوں افراد نے بیعت کی۔ ان میں علماء، سلاطین، امراء، غریب، یتیم، خواتین سب شامل تھے۔ آپ کی خدمات کا دائرہ علم و روحانیت سے بڑھ کر خدمت خلق تک پھیلا ہوا تھا۔ قحط کے زمانے میں لوگوں کو خانقاہ سے اناج، پانی اور دوا فراہم کی جاتی۔ آپ نے مال کو اپنے لیے جمع نہیں کیا بلکہ مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیا۔ سادگی، توکل، قناعت، حلم اور صداقت کا پیکر بن کر زندگی گزاری۔ آپ کی عبادت میں خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ نماز میں کئی بار روتے روتے سجدے میں گر پڑتے، روزے میں افطار صرف پانی سے فرماتے اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کا کچھ نہ ہو مگر دل میں رب کی محبت ہو۔ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کا یہ عالم تھا کہ ان کے وجود نے نہ صرف ملتان بلکہ پورے بر صغیر میں تصوف کا جھنڈا بلند کیا۔ آپ کے اخلاق، حلم، علم اور باطنی جلال کی بدولت ہر طبقے کے لوگ آپ سے جڑنے لگے۔ آپ کے خلفاء اور تربیت یافتہ مریدین نے سہروردیہ سلسلے کو دہلی، بہار، بنگال، گجرات، سندھ، پنجاب، کشمیر حتیٰ کہ جنوبی ہندوستان تک پہنچا دیا، اور یہ سب حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کی بے مثال تربیت اور تبلیغی بصیرت کا نتیجہ تھا۔ آپ کا روحانی فیض قدر وسیع تھا کہ بعض مورخین نے آپ کو
بر صغیر کے روحانی سلطان کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ کے خلیفہ خاص اور بیٹے حضرت صدر الدین عارف رحمہ اللہ علیہ، جنہیں آپ نے خود علم و باطن کی تعلیم دی، بعد ازاں خود ایک عظیم شیخ بنے، اور آپ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ علیہ تو اپنے دور کے ولی کامل اور درویش باصفا تھے جنہوں نے سہروردیہ کے پرچم کو اونچا رکھا۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں نظام اس قدر منظم تھا کہ ہر دن مخصوص مجلسیں، درس، ذکر کی محفلیں اور نیک کاموں کی تقسیم ہوا کرتی۔ عوامی فلاح کا یہ حال تھا کہ مسافر، غریب، یتیم، عورتیں، بچے، سب کو خانقاہ سے خوراک، لباس اور علاج میسر آتا۔ آپ نے اسلامی ریاست کے اداروں کو بھی اصلاح کے مشورے دیے اور بعض اوقات امراء و حکام کو سخت الفاظ میں تنبیہ بھی فرمائی۔ دہلی سلطنت کے بادشاہ غیث الدین بلبن اور بعد میں علاء الدین خلجی کے دربار میں بھی آپ کا اثر رہا، لیکن آپ نے کبھی دنیاوی مال و جاہ کی پرواہ نہ کی، بلکہ زہد، تقوی، سادگی اور اللہ کی رضا کو اپنی اصل دولت سمجھا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب بادشاہ کی طرف سے قیمتی تحائف آئے تو آپ نے سب محتاجوں میں تقسیم کر دیے اور فرمایا کہ بادشاہوں کی نظر چاہنے والے اللہ کی نظر سے محروم رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام نہایت روحانی انوار سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ اکثر خلوت نشینی اختیار کرتے، راتوں کو عبادت میں روتے اور اللہ سے ملاقات کی دعا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا چراغ آخری دنوں میں اس قدر روشن ہو گیا تھا کہ رات کو چراغ کی حاجت نہ رہتی۔ آپ کی کرامات میں سب سے نمایاں کرامت لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دینا تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، اور یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کا پرچار کیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی فقیر بھی ظلم کرے تو وہ قابل گرفت ہے، اور اگر کوئی امیر عدل کرے تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ایک بار ایک تاجر نے غریبوں کا حق مارا تو آپ نے اس پر فتویٰ دیا اور وہ مال مساکین میں تقسیم کروا دیا۔ لوگ نہ صرف آپ سے روحانی علاج کرواتے بلکہ مسائل کا حل، زندگی کے فیصلے اور شرعی رہنمائی بھی لیتے۔ علماء، قاضی، مفتیان کرام، حتیٰ کہ قافلوں کے سردار بھی آپ کے پاس آ کر رہنمائی لیتے۔ آپ کی تحریریں اگرچہ وقت کی گرد میں چھپ گئیں، مگر آپ کے اقوال اور عقلیم دل پر پڑنے والے اثرات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ کی وصال کے وقت ملتان میں زلزلہ کی سی کیفیت تھی، ہر طرف رونے اور دعا کے مناظر تھے۔ لاکھوں لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور آپ کو نہایت عقیدت سے ملتان میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی دنیا کے ان اولیاء کے مزارات میں شامل ہے جو روحانی حیات کا مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ صدیوں گزرنے کے باوجود آپ کا فیض جاری و ساری ہے، اور زائرین مزار پر آ کر نہ صرف دعا مانگتے بلکہ سلوک کے نئے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کا سلسلہ سہروردیہ، جس کی بنیاد زہد، علم، عدل اور شریعت پر ہے، آج بھی دنیا بھر میں موجود ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ دین صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت شامل ہونی چاہیے۔ آپ کا فرمان تھا کہ علم وہی معتبر ہے جو دل کو روشن کرے، اور دل وہی مقبول ہے جس میں عاجزی ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں گزرا، اور آپ نے لاکھوں لوگوں کو اسی عشق میں شامل کیا۔ آج جب دنیا ظاہری چمک دمک میں کھو چکی ہے، حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کی تعلیمات ایک روشنی کی مانند سامنے آتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل نجات عاجزی، خدمت، علم، صداقت اور دل کی صفائی میں ہے۔ یہی آپ کا پیغام تھا، یہی آپ کا مشن، اور یہی آپ کی کرامت عظمی ہے۔ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کی خانقاہ، مزار اور روحانی تعلیمات کا جو فیض جاری ہوا، وہ نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا کے کئی خطوں میں روحانیت کی روشنی بن کر پھیلا۔ ملتان جو کبھی ہندومت، جادوگری اور دیگر مذاہب کا مرکز تھا، وہ آپ کے مبارک قدموں سے ایسا منور ہوا کہ بعد کے ادوار میں اسے مدینہ الاولیاء یعنی اولیاء کا شہر کہا جانے لگا۔ آپ کا مزار جو ملتان کے مرکز میں واقع ہے، آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن، عشق رسول کی تجلی اور روحانی مرکز بن چکا ہے۔ صدیوں پرانے اس مزار پر آنے والے زائرین خواہ کسی بھی طبقے، مذہب یا علاقے سے ہوں، جب اس بلند و بالا دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو روح کی گہرائیوں میں ایک نور، ایک عجب سی کشش محسوس کرتے ہیں۔ مزار کے اندرونی حصے میں خوشبو، خاموشی، نورانیت اور ذکر الہی کی لطیف فضا ہے، جہاں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے یا آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا عرس ہر سال نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جہاں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے زائرین، علماء، مشائخ، درویش، قوال اور فقراء جمع ہوتے ہیں۔ عرس کے عین میں روحانیت کی وہ کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، عشق الہی کی موجیں بہا رہی ہوں۔
اور حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کا فیض زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہو کر ہر دل کو سیراب کر رہا ہو۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف رحمہ اللہ علیہ نے نہایت فصاحت و بلاغت، علم و حکمت اور روحانیت کے ساتھ سلسلہ سہروردیہ کی قیادت سنبھالی۔ پھر حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ علیہ نے اس چراغ کو مزید روشن کیا، جن کے مزار پر بھی دنیا بھر سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سہروردیہ سلسلہ جو حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے بر صغیر میں پروان چڑھا، آج بھی زندہ ہے اور لاکھوں قلوب کو نور ہدایت سے منور کر رہا ہے۔ اس سلسلے کے خلیفہ اور مریدین نے سندھ، پنجاب، بلوچستان، دہلی، بنگال، کشمیر، گجرات، دہلی، دکن، حتیٰ کہ افغانستان، ایران، ترکی اور مشرقی افریقہ تک تبلیغی مشن جاری رکھا۔ ان میں حضرت مخدوم جہانیوں جہاں گشت، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت مخدوم نو، حضرت شمس تبریز اور دیگر جلیل القدر مشائخ شامل ہیں۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کی تعلیمات جو محبت، خدمت، اخلاص، علم، فقر اور تواضع پر مبنی تھیں، آج بھی دلوں میں بستی ہیں اور ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہیں جو اللہ کی رضا اور رسول پاک کی محبت کا متلاشی ہے۔ آپ نے سکھایا کہ دین فقط عبادات کا نام نہیں بلکہ حسن سلوک، پاکیزہ نیت اور مخلوق کی خدمت بھی عبادت ہے۔ آج کے اس جدید اور نفس پرست معاشرے میں جہاں لوگ صرف دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کا پیغام مزید اہم ہو گیا ہے کہ سچائی، انصاف، اخلاص، خدمت خلق اور اللہ کی رضا کے بغیر انسان کبھی روحانی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ آج جب انسانیت پریشان ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں اور ظلم عام ہے، تو ان اولیاء کے مزار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزاری جائے۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کو ایک ایسا مرکز بنا دیا تھا جہاں نہ ذات پات دیکھی جاتی، نہ مذہب، نہ رنگ، نہ فرقہ، ہر شخص کو فقط انسان اور اللہ کا بندہ سمجھ کر اپنایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی خانقاہ اس وقت کے تمام طبقات میں مقبول تھی، چاہے وہ ہندو راجہ ہوں، مسلمان امرا ہوں، عام فقیر ہوں یا یتیم بچے، سب آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتے۔ ایک بار ایک غیر مسلم سوداگر آپ کی خدمت میں آیا اور بولا کہ مجھے سکون چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے بن جاؤ، دل سکون سے بھر جائے گا، اور وہ سوداگر اسلام میں داخل ہو کر آپ کا خادم بن گیا۔ حضرت بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت وہ مرکز تھی جہاں زہد اور علم، عشق اور فقر، تقوی اور حکمت، عدل اور حلم سب جمع تھے۔ آپ نے نہ فقط ایک مرد کامل کی حیثیت سے لوگوں کو راستہ دکھایا بلکہ ایک عظیم معاشرتی، اصلاحی اور فلاحی نظام کی بنیاد رکھی۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں آپ کے مریدین کا وجود ہو، وہاں علم، محبت، صلح، امن، سخاوت اور نور ہدایت کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ وقت گزر گیا، سلطنتیں بدل گئیں، بادشاہ مر گئے، نظام حکومت بدل گیا، مگر حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ علیہ کا چراغ آج بھی روشن ہے۔